ہمارے چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے اور ان کو قرآن کی تبلیغ اور ان کی عبادت گاہوں کو مساجد کا نام دینے کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور ابھی کل سے وہ پلٹ گئے۔ انہوں نے کہا جناب میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ وہاں عدالت کے فلور پہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اس کے گواہان بھی موجود ہیں، اور پھر یہ میڈیا پہ بھی چلا، اور اتنے دن میڈیا پہ یہ بات گردش کرتی رہی ہفتے کے قریب، تو انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ بالآخر انہوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی بہانہ بنانا پڑے گا، تو بہانہ بنا کے وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اور بہت کچھ کہا، ان کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک لابی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر یہ لابیاں جو ہیں وہ بڑا کھیل کھیل رہی ہیں، دین کو سکیڑا جا رہا ہے، دین کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا ان کے جسموں سے بھی روح محمد نکالی جا رہی ہے، ان سے حضور کی محبت چھینی جا رہی ہے، اور انہیں تکلفاً مجبور کیا جا رہا ہے، کبھی پارٹی کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی سیاسی مداری انہیں اپنے پیچھے لگا کے وہ دین سے دور کر رہے ہیں، اور کبھی کوئی اچھے عہدے پہ بیٹھنے والا، بڑے عہدے پہ بیٹھنے والا، وہ اپنے عہدے کی طاقت سے مسلمانوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گرامی المرتبت حضرات، فقط اتنا پیغام ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے ماننے والے، حضور کی ختم نبوت کے محافظین، ہم نے کل یہ قانون 70,000 جانیں دے کے بنوایا تھا، اور ہم 1,40,000 جانیں دے کے اس کی حفاظت کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ہم تو اپنی جان رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی عظمت کے کام آ جائے، یہ مصطفیٰ کے نام پہ لگ جائے، اس کی قربانی مصطفیٰ کے نام پہ ہو جائے۔ ہم کسی عہدے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی بڑے عہدے کی طرف نظر نہیں کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کرنے والا اگر کسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر مصطفیٰ سے بغاوت کرنے والا اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ ہے وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمیں تو رب نے جان اسی لیے دی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کے لیے اسے استعمال کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کائنات والو خاتم النبیین میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کوئی بھی اگر ذلی کہے، بروزی کہے، کوئی کسی اور طرح سے کہے کہ میں فلاں نبی ہوں، کوئی بھی نبی حضور سید عالم ختمی مرتبت کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ پرلے درجے کا زندیق اور کافر ہے۔ ہم اس کو نبی نہیں کافر کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ زندیق ہے جو حضور کی ختم نبوت کے بعد پھر نبوت کا ادعا کرے، مدعی بنے، ہم اسے جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ گرامی المرتبت حضرات، قرآن عظیم الشان اللہ کا لارائب کلام ہے، اور فیصلے میں کہا گیا کہ ان کو اپنا قرآن مجید چھاپنے کی اجازت دی جائے۔ حضرات یہ بڑا المیہ ہے، بڑا سکم ہے۔ قرآن مجید ایک ہے جو اللہ کے پیارے محبوب کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا، اور اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ واضح فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہذا قرآن بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ہے، نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نبی ہے۔ لہذا ہم اس فیصلے کی اور اس طرح کی باتوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان کے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں امن اور سکون دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اسلام کی کسی بھی چیز کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ اسلام کے سامنے گردنیں خم کر کے عظمت اسلام کے سامنے جھک کے یہ اعلان کرو کہ خدا رب العالمین کا نظام
اچھا ہے اور مصطفیٰ کا نظام اچھا ہے، ہم نظام مصطفیٰ کی چھتری کے نیچے ہیں اور ہم نظام مصطفیٰ کی ایک چیز کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالی